السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اس چیپٹر کا عنوان پڑھیں گے اخوت۔ اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ۔ اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان لوگوں کو جو بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جہالت کی ایک دنیا آباد تھی، ان لوگوں کو کیسے آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، ٹھیک ہے، کیسے ان میں اخوت قائم کر دی۔ تو لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل سے مراد یعنی پہلے معاشرے میں جنگ و جدال کا بازار گرم تھا، لڑائی، فتنہ، فساد، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آدمی کو پیاس ہوتی ہے، اپنے پانی پینے سے پیاس بجھاتا ہے، اس طرح وہ دوسروں کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، دوسروں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے تو ان کی پیاس بجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں درس اخوت و محبت دیا، اخوت و محبت کا درس دیا، ٹھیک ہے نا، بھائی چارے اور محبت کا درس دیا، اور مختصر سے عرصے میں معاشرے کی کایا پلٹ کر رکھ دی، ٹھیک ہے۔ کایا پلٹ کر رکھ دی یعنی حالت بالکل بدل دی، بالکل رخ پھیر دیا، بالکل نیگیٹو سے پازیٹیو کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست، ٹھیک ہے، اپنے اخلاق سے اور اچھے کردار سے دشمنوں کو دوست، بیگانوں کو یگانہ۔ بیگانہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی تعلق نہ ہو، کوئی اتفاق نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یگانہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قرابت داری قائم، قرابت کو کہتے ہیں، اتفاق اتحاد کو کہتے ہیں۔ تو بیگانوں کو یگانہ اور خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہ جو نعمت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی برکت سے صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کیا ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر جو کی، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء دشمن، فألف تو اس نے الفت دے دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے دلوں میں الفت قائم کر دی، فاصبحتم پس تم ہو گئے، بنعمتہ اس کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں ترجمہ جو لکھا ہے وہ کرتا ہوں۔ اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جبکہ تھے تم آپس میں دشمن، پھر الفت دی تمہارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی۔ آگے چلیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا، یہ نعمت جو صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی سے حاصل ہوئی، دنیا کی بڑی سی بڑی دولت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر انسان بہت زیادہ مال خرچ کر کے بھی کسی کے درمیان محبت ڈالنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں تھا کہ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے الفت ڈال دی، بین قلوبہم ان کے دلوں میں، لو انفقتا اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب، ما الفتا تو آپ الفت پیدا نہ کر سکتے، بین قلوبہم بین قلوبہم ان کے دلوں میں، ولکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈال دی، انہ عزیز حکیم بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اب میں یہ ترجمہ پڑھتا ہوں جو یہاں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے الفت ڈالی ان کے دلوں میں، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے، سارا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، نہ الفت ڈال سکتے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں، بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ مکمل ہو گئے۔ یہاں پہ آگے لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ و انصار مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ مہاجرین مکہ یعنی مکہ سے ہجرت کرنے والے۔ اب ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں ہے تو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہاجرین سے مراد کون ہے، ظاہر ہے اس سے مراد ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں۔ انصار مدینہ یعنی مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مدد کی، ٹھیک ہے، انصار نصرت سے ہے، مدد کرنے والے۔ رشتہ مواخات قائم کر دیا یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا، ہر مہاجر کو کسی انصاری کا دینی بھائی بنا دیا،
ٹھیک ہے. جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام تھے کافی زیادہ تھے، اور جو انصار صحابہ تھے وہ بھی کافی زیادہ تھے. تو ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا دینی بھائی بنا دیا، اور اس طرح اخوت و محبت کا ایسا مضبوط رشتہ قائم فرما دیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی. انصار کے ایثار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مکانات، باغات اور کھیت آدھے آدھے بانٹ کر برضا و رغبت اپنے دینی بھائیوں کو دے رہے تھے. یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا، مکانات تھے، باغات تھے، کھیت تھے، آدھے آدھے بانٹ دی ان کو، برضا و رغبت، خوشی خوشی، یعنی یہ نہیں کہ زبردستی، اپنی رضامندی سے اور اپنی رغبت سے. دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو. خوددار تھے ان کے اندر، ٹھیک ہے نا، خودداری تھی ان کے اندر، غیرت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو، ہم تجارت یا مزدوری کر کے پیٹ پالیں گے، آپ اپنی چیزیں اپنے پاس ہی رکھو. یہ مواخات ارشاد ربانی انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں کی بے مثال عملی تفسیر ہے. یعنی عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھا دیا کہ واقعی مسلمان آپس میں بھائی ہیں. امید ہے آپ کو یہ لیکچر یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.